السلام علیکم ایوری ون، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. تو جی ہمارا آج بیٹھے بیٹھے پروگرام بن گیا مظفر گڑھ جانے کا، کیونکہ بھابھی اپنی امی کی طرف گئی ہوئی ہیں، ان کی برتھ ڈے تھی آج. تو بھائی بیٹھ کھانا کھانے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے ہیں، ان کو سرپرائز دیتے ہیں. تو ہم نے فٹافٹ تیاری کی. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے کہ 6 بجے تک نکلتے ہیں. تو جلدی سے میں نے بچوں کو تیار کیا، خود کب چینجنگ وغیرہ کر لی، اور یہ چھوٹا سا میں نے بیگ اپنے لیے تیار کیا بچوں کے لیے. ابراہیم کی ہی چیزیں ہیں اس میں، بس پیمپر وغیرہ، اس کے 2-3 سوٹ وغیرہ، کیونکہ بچہ ہے. اسٹے تو ہمارا 1 دن کا ہی ہے. تو چلو جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ جلدی کافی تھی، رات بھی کافی ہو چکی تھی. تو مظفر گڑھ پہنچ گئے. دل پسند میں نے لاسٹ اپنے پہلے ولوگ میں بھی اس کی بیکری کا بتایا تھا. یہاں سے ہم لوگوں نے بھابھی کے لیے کیک لیا. یہاں کے بہت فریش کیک ہیں، بہت اچھا کیک ہے. مطلب جب بھی یہاں سے کسی کی برتھ ڈے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا نا، تو یہیں سے کیک آیا. تو ہم نے جلدی سے کیک لیا. تو اب چلتے ہیں بھابھی کی طرف، دیکھتے ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کلپ تو میں نہیں لے سکوں گی کیونکہ فیملی ہے وہاں پہ ساری. تو ہاں بتاتے ضرور ہوں گی آپ لوگوں کو کیا ہوا کیا. تو ایک تو جب بھی میں ایڈٹ کرنے بیٹھوں نا، وائس کرنے بیٹھوں، تو یہ نا بچے تنگ کرنے لگے. حالانکہ اچھا خاصا یہ لوگ باہر کھیل رہے تھے. چلو خیر. تو ہم لوگ جی یہ دیکھیں جی اس کے ہوش و حواس اڑے پڑے ہیں. تو بس ہم جی پہنچنے والے ہیں تھرمل پاور. تو وہاں پہ جا کے میں سچویشن دیکھتی ہوں کلپ نہ ولوگ بنا پاتی ہوں یا نہیں پاتی، کیونکہ فیملی ہے ساری، رات بھی کافی ہو چکی ہے. ایسے کسی کو ڈسٹرب کرنا نہ، کیونکہ تھکاوٹ مجھے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس لیے نا میں سوچ رہی ہوں کہ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. تو میں بھی بڑی خوش ہوں. ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ نند بھابھی کا رشتہ ہی کچھ کھٹا کچھ میٹھا ہے. لیکن الحمدللہ 3 سال ہونے کو آئے ہیں شادی کی بھائی کو. تو کوئی ایسا ویسا کبھی ہمارے بیچ نہیں جھگڑا ہوا. اور اللہ تعالیٰ بھائی نہ ہی کرائے، ایسے ہی جوڑیاں سلامت رکھے. بھائی خوش ہیں تو بہنیں خوش ہیں. اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا اپنی بھابھیوں کو خوش رکھنے کی. ہاں یہ بات حقیقت ہے، کوئی بھی خود سے برا نہیں ہوتا، ہم ان کو خود ہی برا بناتے ہیں. اگر نند اچھی ہے تو بھابھی بھی خود بخود ہی اچھی ہو جائے گی، کتنا کہ برا کر لے گی بھابھی. لیکن ہاں اگر بھابھی اچھی ہے تو نند ایسی ہو تو پھر گزارے خیر مشکل ہو جاتے ہیں. رہنا بھی وہیں پہ ہے، بھائیوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ملا کے رکھیں. زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. بہت چھوٹی سی زندگی ہے، کوشش کیا کریں کہ اس کو خوشیوں میں ہی گزار دیں. غلط فہمیاں دلوں میں بغض ڈال کے ایسے زندگی نہیں گزاری جاتی، کیونکہ بھائی چھوڑے نہیں جاتے. اور اگر بھائی خوش ہیں تو بھابھیاں بھی خوش ہیں، ہم لوگ بھی خوش ہیں. تو کوشش کریں اپنی بھابھیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سرپرائز، ان کی خوشی کا خیال رکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں. تو بس یہ چھوٹا سا پیغام ہے. تو جی فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. تو یہ بھابھی کی مما نے کیک لے کے رکھا ہوا تھا اپنی بیٹی کی سیلیبریشن کے لیے. تو جی ہم لوگوں نے بہت شوتل پی. تو پہلے بھابھی کا کیک کٹ کیا جو ان کی مما لے کے آئی تھی. تو یہ والا کیک تھا جو ہم نے صبح کے لیے رکھ لیا. کھانا وغیرہ باہر سے انہوں نے منگوا لیا تھا فوراً ہی، کیونکہ بتایا نہیں تھا تو پریشان ہو گئے تھے. گیس بھی بالکل نہیں تھی. تو کزن میرا باہر سے کھانا لے آیا، تو یہ چائے کے ساتھ ہمیں سرو کیا. تو میں نے بھابھی سے بولا بھابھی اب دوبارہ کاٹیں. تو میں تھوڑا سا اس کا کلپ لے لوں جو ہم لوگ لے کے گئے ہیں کیک. تو جی یہ دیکھیں جی، خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بھابھی بہت خوش ہی ہیں. خالہ بھی بڑی خوش تھی، بچے بھی سب بہت خوش تھے. وہ تو مجھے رکنے کا کہہ رہے تھے کیونکہ میری خالہ کا آپریٹ ہے آنکھ کا، سفید موتیا ہے ان کی آئز میں. تو وہ نا فرائیڈے کا ٹائم تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ رک جائیں. لیکن میری کوئی تیاری نہیں تھی، کیونکہ میں تو 1 دن کے لیے ہی گئی تھی. تو انشاءاللہ میں نے کہا نیکسٹ ٹھیک ہے پھر آئیں گے انشاءاللہ. تو جی یہ تھی کالونی، کیونکہ اب واپس آنے کا ہمارا ٹائم ہو گیا تھا. یہ 30 اکتوبر کی بات ہے، 31 کو ہم لوگوں کی واپسی تھی. تو یہ باہر کا ویو دکھا رہی ہوں میں تھرمل کا آپ لوگوں کو. ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. ارحم کا جوتا ہم لوگ گھر بھول گئے تھے، تو پھر کزن دوبارہ دینے آیا. ابھی ہم گیٹ پہ ہی تھے تو جلدی سے اس کی چپل وغیرہ لی ہے. تو یہ دیکھیں جی بچے بھی فل نیند میں ہیں کیونکہ جلدی اٹھ گئے تھے. تو اب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا رہے ہیں ملتان جانے کا، کیونکہ میری دوسری خالہ ملتان رہتی ہے. چھوٹی بھابھی جہاں چھوٹے بھائی کی مطلب نا انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی خالہ کا ہی گھر ہے. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جاتے جاتے خالہ کو بھی ملتے جائیں. پھر لیکن کینٹ میں سب سے پہلے ماموں کا گھر آتا ہے. ماموں کمالی ہیں اور ماموں مانی میری وہاں پہ. ہم نے کہا چلے سب سے ملتان آئے ہی ہیں تو ان کو پہلے سلام کرتے ہیں کینٹ میں، ممانی کو مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد خالہ کی طرف جا کے پھر انشاءاللہ آج شام کی ہی ہماری واپسی ہوگی.
اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے ہمارا سفر کمپلیٹ کرے، خیر سے ہم آپ لوگ اپنے گھر پہنچیں۔ خیر میں بھابھی اور نند کا رشتے کے بات کر رہی تھی کہ نہ بس رشتہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کو خوبصورت ہم خود ہی اپنی اخلاق سے، اپنی زبان سے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان سے نہ تو ہم پیچھا چھڑا سکتے ہیں، نہ ہی دور بھاگا جا سکتا، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ ہی گزاریں یہ لمحے کو۔ تو کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ بھی بڑا نرالا ہے، ان کے بغیر بھی رہا نہیں جا سکتا، اور بھابھی خوش ہے تو بھائی بھی خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کے گھر آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، اور ہمارے لیے تو ماں باپ بھی یہی ہیں، کیونکہ امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور فادر میرے کی سپریشن تھی شروع سے ہی، ہو گئے ہیں 18-19 سال، بہت دیر پہلے ہی امی کو ڈیورس ہو گئی تھی۔ بڑی خیر دردناک یہ بھی سٹوری ہے، کبھی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیے گا جس کی نند بھابھی کا رشتہ ہے کہ کیسا رشتہ ہے، پلیز میرے ساتھ شیئر کریں آپ لوگ بھی اپنا رشتہ۔ الحمدللہ میرا تو نند بھابھی کا رشتہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم لوگ 2 ہی بہنیں ہیں، سسٹر میری ہوتی ہے کویت اور میں یہاں پہ ان کے پاس اسی شہر میں، تو دیکھو شاید لاہور سے یہ شفٹ ہو جائیں عنقریب انشاءاللہ۔ تو جی راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی ٹوبے سے، بھائی نے نہ ہوٹل میں سے لینا تھا، ان کی بیٹری بھول گئے تھے، ایونٹ تھا وہاں پہ، تو ہم لوگ ٹوبے یہاں پہ کھڑے ہیں، اب گاڑی کی بریک وغیرہ فیل ہو گئی تھی، تو شکر ہے قریب ہی یہ ورکشاپ تھی تو ہم صحیح کروا رہے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، نیکسٹ ولاگ میں جلدی حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔